Assalamualaikum class. My name is Manazza Niaz, roll number 11. I am here to present the research article. Our research article topic is corruption in the era of Asif Ali Zardari. I am gonna describe the title and abstract. That is my part of presentation. Title: Corruption in the era of Asif Ali Zardari. That was started 2008 to 2013. Then I move towards the next topic, that is abstract. Abstract, it is an invitation for the editors to read the research. ایبسٹریکٹ ہمارے پاس بیسیکلی یہ ہوتا ہے، ہماری شارٹ سمری ہوتی ہے اور خلاصہ ہوتا ہے جو ہماری پوری ریسرچ کا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے اس ریسرچ میں کیا کیا لکھا ہے، اس میں کیا کیا ورڈنگ استعمال کی ہے. جو ہمارے ایڈیٹرز ہوتے ہیں وہ موسٹلی ہمارے ایبسٹریکٹ کو ہی صرف ریڈ کرتے ہیں، اسی کے بیس پہ ہماری ریسرچ کو اپروو کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایبسٹریکٹ جو ہوتا ہے وہ پوری ریسرچ کی عکاسی کرتا ہے. اس کے بعد ہم کرپشن کی طرف جائیں گے. اف وی شو ڈسآنیسٹی ان اینی ورک ریدر اف دا ورک از لیگل اور گورنمنٹ اور اوور مینس کہ کوئی بھی کام چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو یا چاہے ہمارا اپنا ہو یا چاہے کوئی لیگل وے میں ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں ہم ڈسآنیسٹی شو کرتے ہیں تو وہ کرپشن کی طرف موو کرتا ہے. اور جب ہمارا مائنڈ کسی برائی کی طرف جاتا ہے تو وہ بھی کرپشن میں آتا ہے. ہمارے پاس قاسم علی شاہ نے کرپشن کی 2 ٹائپس بتائی ہیں، ایک ہے نیڈ بیس کرپشن اور ایک ہے گریڈ بیس کرپشن. نیڈ بیس کرپشن یہ ہوتی ہے کہ جو ضرورت کے تحت ہوتی ہے، مینس کہ ہمارے جو امپلائیز ہیں گورنمنٹ ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو کلرکس وغیرہ ہیں، وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا رشوت دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ایکسپینڈیچرز جو ہوتے ہیں وہ فلفل نہیں ہوتے ہیں، ان کے ویجز کے انڈر ہی، مطلب ویجز جو ان کی ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم ہوتی ہیں، تو وہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے نا رشوت دیتے ہیں. جب وہ یہ رشوت ایکسیڈ کر جاتی ہے تو وہ ہماری گریڈ بیس کرپشن میں آ جاتی ہے. ہمارے پاس جو کرپشن کے کازز ہیں اس میں ہماری یہ ہو جاتی ہے گریڈ آف منی ڈیزائرز، لو پولیٹیکل ٹرانسپیرنسی، انیفیشینٹ ایڈمنسٹریٹیو اسٹرکچر. اور ہمارے امپیکٹ میں یہ آ جاتا ہے انیکویلٹی آ جاتی ہے، آفیشیل گروتھ آ جاتی ہے، شیڈو ان اکانومی اینڈ کرائم آ جاتا ہے، پاورٹی آ جاتی ہے، ان امپلائمنٹ وغیرہ آ جاتی ہے. کرپشن جو ہے وہ موسٹ کرونک ایشو ہے پورے ورلڈ میں، اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس نے اپنی جڑیں بنا لی ہیں بیوروکریٹس میں اور پولیٹیشنز کے اندر. سب سے زیادہ پولیٹیشین ہی کرپشن کی طرف موو کرتے ہیں. دین آئی موو ٹوورڈ بیسیکلی آور ٹاپک، دیٹ از کرپشن ان دا ایرا آف آصف علی زرداری. This research explored the image of the ex-president Asif Ali Zardari corruption that has affected our society and economy badly. And then we highlighted the corruption cases on Asif Ali Zardari. That was Swiss bank account, importing money to fake account, money laundering وغیرہ. ہم کرپشن کو اس طرح ختم کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی پہ فوکس کریں گے، مینس کہ ہر چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا چاہے وہ ایل اے کیوں نہ ہو یا پی این کیوں نہ ہو سے لے کر ایڈمنسٹریٹو آفیسر تک، سب کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو تبھی ہماری کرپشن ختم ہوگی. اور ہماری کرپشن جب تک ہم جو اہل پرسن ہیں ان کو جب تک ہم ان کے رائٹس نہیں دیں گے تب تک ہماری کرپشن ختم نہیں ہوگی. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. السلام علیکم class, my name is Nadia Shafi, roll number 25. Today my topic is introduction about the corruption era of Asif Ali Zardari 2008 to 2013. Corruption is defined by the World Bank is a form of dishonesty or criminal offense undertaken by a person. کرپشن جو ہے ایک سوشل ایول ہے جو سوسائٹی کو ڈیمیج کر دیتی ہے. یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کرپشن چھوٹے اسکیل پہ کی گئی ہے یا بڑے اسکیل پہ کی گئی ہے، بٹ جہاں بھی کرپشن ہو، مطلب کہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں یا آرگنائزیشن میں، تو وہ اس کے اسٹرکچر کو جو ہے وہ ویک کر دیتی ہے. کرپشن جو ہے وہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جو کسی بھی سوسائٹی کے پولیٹیکل اور اکنامیکل اسپیکٹس کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتی ہے. 1997 ورلڈ ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کے مطابق ایسی اسٹیٹ ہی سکسیسفل ہوتی ہے جو عوام کو گڈز اینڈ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشن مینٹین کرتی ہے تاکہ جو ہے پبلک ان سے سیٹسفائی رہے اور خوش رہے.
But our main discussion is corruption of Asif Ali Zardari in the era of 2008 to 2013. Asif Ali Zardari was born July 26, 1955 in Karachi, Pakistan. He is the president of Pakistan and also the leader of Pakistan People's Party following association of his own wife Benazir Bhutto. 5 highlighted inquiries that would proceed against Asif Ali Zardari. First is misappropriation of 10 crores. इसमें तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान ने जो है वो एक स्पेशल शुगर इंक्वायरी बिठाई थी जो सिंध में थी, जिसमें ये पता लगा सिंध में जो 38 शुगर मिल हैं उसमें से 18 जो है वो एक्स प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की थी और इसने जो है वो अपनी हुकूमत के बाद वो किसी एक ही परचेज़र को जो है वो सेल कर दी थी। सेकंड वन जो था वो सब्सिडरीज था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और इसमें जो है वो 2019 में आसिफ अली जरदारी को जो है वो अरेस्ट किया गया था। उसके बाद मेडिकल ग्राउंड की बेस पे इसकी बेल हो गई थी। अनदर केस इज़ व्हीकल्स फ्रॉम तोशा खान, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने एज अ प्रेसिडेंट जो है वो लीबिया एंड यूई से जो है वो 3 कार्स जो है वो ली थी, जिसमें 2 BMW और 1 लेक्सस थी, बट इसने जो है वो तोशा खान पे इंपोर्ट नहीं की थी और इसमें जो है वो इनको फैसिलिटेट किया था शरीफ फैमिली ने और गिलानी ने। फोर्थ इज़ फेक अकाउंट ट्रांजैक्शन, जिसमें जो है वो 8.3 मिलियन डॉलर्स की जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई थी थ्रू फेक अकाउंट्स और इसमें आसिफ अली जरदारी का जॉइंट अकाउंट था उसके प्राइवेट सेक्रेटरी मुश्ताक और जैन मलिक के साथ। लास्ट वन इज़ इसमें जो है आसिफ अली जरदारी ने जो है वो फ्रांस के साथ एक मुआहिदा किया जिसमें जो है इसने 1.5 मिलियन जो है वो अवाम के फ़ंड्स का जो है वो मिसयूज़ किया था। इसमें आसिफ अली जरदारी को जो है वो 6% जो है वो किक्स एंड बैक्स रिसीव हुए थे और थ्रू गोल्ड इम्पोर्ट और इसमें जो है इसका करप्शन रेट जो है वो $2 मिलियन था। That was all I have presented. Thank you so much. Assalamu alaikum class. My name is Kainat Hussain and my roll number is 60. Today my topic is literature review. GCR has called President Asif Ali Zardari the most corrupt person in the world. As you know कि करप्शन जो है वो एक कैंसर है जो कि पॉलिटिकल सिस्टम को ना सिर्फ वीक कर देती है बल्कि नेशन भी उसके ज़ेरे असर आती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी दुनिया के मोस्ट करप्ट इंसान हैं। उन्होंने उनके एसेट्स की डिटेल भी दुनिया के सामने वो लाए हैं। वो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट के 5 इयर्स थे इन द एरा ऑफ आसिफ अली जरदारी, उसमें इन्होंने कोई पॉजिटिव काम नहीं किया। कोई जो है बेनज़ीर भुट्टो शहीद के भी जो एसेट्स हैं उनको भी पॉजिटिव वे में नहीं लाए। कोई इन्होंने अच्छा काम नहीं किया नेशन के लिए। और पंजाब असम्बली के बाहर बात करते हुए मीडिया से पीटीआई के एक पर्सन है चौहान, उन्होंने आसिफ अली जरदारी पे क्रिटिसाइज़ किया और उनके बारे में कहा कि जब तमाम नेशन है वो इनको एज ए सिंबल ऑफ करप्शन जानती है कि ये करप्शन का निशान है, यानी पूरी दुनिया को पता है कि ये करप्ट तरीन इंसान है। आसिफ अली जरदारी 63 ईयर्स ओल्ड जो हैं और ये को चेयरपर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और जो फर्स्ट हमारी प्राइम मिनिस्टर थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनके हस्बैंड थे। ये इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर जब इनको पेश किया गया, क्योंकि इन पे एक वीक के अंदर इनकी 2 केसेस की हेयरिंग थी, जिसमें एक जो केस था वो मेजर मनी लॉन्ड्रिंग का था। सब लोगों को पता है, पूरी कौम को पता है कि ये करप्ट इंसान है और इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के और भी इन पे केस हैं। और जब कोर्ट के बाहर इनको लाया गया तो उन्होंने अपने आप को गिल्ट महसूस नहीं किया। उन पे चार्ज थे लेकिन उन्होंने अपने आप को उन्होंने कहा कि वो गिल्टी नहीं है। ये एक करप्ट तरीन इंसान है जिन्होंने बहुत करप्शन अपने इरा के अंदर की है, और ना सिर्फ इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को वीक किया बल्कि नेशन को भी वीक किया कि ये आने वाली इलेक्शंस में भी इनके चांसेस बहुत कम हैं आने के, ये नहीं आ सकते कि जो इन्होंने कौम के साथ किया है, सब लोगों को जानते हैं। उसके बाद जो हमारे जो लोग जिस लेवल पे करप्शन करते हैं हमारे पाकिस्तान में, सबसे पहले पुलिस जो है
یہ ایک ادارہ ہے جو کرپشن کرتا ہے. پھر جو ریونیو جنریٹ کرتا ہے یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ لوکل گورنمنٹ جو ہے یہ کرپشن کرتی ہے. پھر ہیلتھ سیکٹر جو ہے یہ کرپشن کرتا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن جو سیکٹر ہے وہ کرپشن کرتا ہے. پھر اریگیشن سیکٹر، اریگیشن ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو کہ محکمہ آبپاشی یعنی جو نظام سنبھالتے ہیں یہ زمینوں کو پانی اور اس سے لنک جتنے بھی ہیں یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، نہری نظام وغیرہ سب یہ کرپشن کرتے ہیں. پھر کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ کرپشن کرتا ہے. اس کے بعد فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف جو لاسٹ میں جو ہیں جو جنگلوں میں یہ کام جنگلات کے کام سارا کرتے ہیں، فارسٹ کا سارا سب کچھ سنبھالتے ہیں، یہ لوگ لاسٹ میں کرپشن جو ہے ہمارے کنٹری کے اندر کرتے ہیں. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Suleiman. My roll number is 01. Today my topic is research methodology. It's related to the Zardari era. Here we explain the research that is a totally qualitative research. Data is collected by different articles research into global trends and types of civil laws suit against corruption is conducted. Pakistan used to illustrate the attraction and difficulties of civil litigations. So here I am going to discuss about the Asif Ali Zardari who facing different cases of corruption. 6 اگست 1990 میں غلام حسن خان اس وقت صدر تھے. انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی تھیں بے نظیر بھٹو پر کرپشن کے چارج لگا کر. انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہا کہ انہوں نے بہت بڑی کرپشن کی ہے اور اس کے بعد ایک الیکشن ہوا جس کے بعد نواز شریف پرائم منسٹر سلیکٹ ہوئے اور پھر پروسیکیوشن بے نظیر کے خلاف مزید بڑھنا سٹارٹ ہو گئیں. پھر پاکستانی ایمبیسی نے فرانس کی، سوئٹزرلینڈ اور اسپین، پولینڈ اور برطانیہ سے مل کر اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا. بینظیر اور ان کے ہسبینڈ کو بہت ساری پیشیاں بھگتنی پڑیں اور اس کے بعد ایک بہت بڑی منی لانڈرنگ کیس سامنے آیا. اس میں سوئس بینک اکاؤنٹ کا سکینڈل سامنے آیا اور آصف علی زرداری کو 8 سال کی جیل ہوئی. 2004 میں بیل ہو گئی. 1998 میں نیو یارک ٹائم نے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے ڈاکومنٹ دیے کہ سوئٹزرلینڈ میں سوئس فیک اکاؤنٹ پائے گئے ہیں جن کا لنک آصف علی زرداری سے نکلتا تھا. زرداری ان کے شیئر ہولڈر تھے اور اس ڈاکومنٹ کے تحت یہ بھی زرداری نے فرنچ ایئر کرافٹ کا مینوفیکچر تھا جس کو پاکستان کے ایئر فورس کے فائٹر جیٹ سے ریپلیس کرنے کا کام تھا جس میں 5% کمیشن سوئس اکاؤنٹ کے تھرو نہ پے کیا گیا. سوئس گورنمنٹ نے انویسٹیگیشن پیپر تمام ڈاکومنٹس پاکستان کو دیے اور پاکستان گورنمنٹ نے سوئس اکاؤنٹ کو فریز کروا دیا گیا اور $1,75,000 سوئس میں صرف نیکلس بننے کے لیے دیے گئے تھے. 2003 میں سوئس مجسٹریٹ نے ان کو گلٹ پایا تو منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی. $50,000 جرمانہ ہوا اور 6 منتھ کی جیل ہوئی اور $11 ملین پاکستان کو انہوں نے پے کرنے تھے. اور اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا کہ دبئی کی کمپنی تھی جس گولڈ ڈپورٹ کرنے کا ایک لائسنس دیا گیا تھا. اس کے بدلے میں زرداری نے دبئی بیس سٹی بینک میں $10 ملین لیے. بعد میں جب اس کیس کی سنوائی ہوئی یا جب یہ کیس کھلا سامنے آیا تو کمپنی کے اونر نے کہا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتہ، یہ غلط ڈاکومنٹ فراہم کیے گئے ہیں رپورٹ کو. 2006 تک یہ کیس چلتا رہا اور بینظیر نے کہا کہ یہ صرف اور صرف پیورلی پولیٹیکل کیس ہیں، یہ میری پولیٹکس کو خراب کرنے کے لیے کام کروایا جا رہا ہے. 2006 میں یہ الزامات کے 15 سال بعد آڈیٹر آف جنرل پاکستان نے یہ رپورٹ شائع کی. اس وقت جو صدر پرویز مشرف تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو الزامات اس ٹائم لگائے گئے تھے یہ 28 ملین کے عوض اس وقت کے صدر جو غلام اسحاق تھے انہوں نے یہ لگائے تھے. پولینڈ گورنمنٹ نے 500 پیجز کے ڈاکومنٹ دیے بینظیر اور ان کے ہسبینڈ کے خلاف کرپشن ایلیگیشن کے. اس میں لکھا گیا کہ 1997 میں 8,000 ٹریکٹر انہوں نے پرچیز کیے تھے. اس میں اللیگل کمیشن ٹریکٹر کمپنی کو پے کیا گیا تھا. 800 ملین ان کو واپس کیے گئے تھرو کک بیک
کک بیک مینز یہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے جس میں آپ اپنا پیسہ اس میں رکھوا دیتے ہیں اور پھر واسطہ اس کو واپس اپنے اکاؤنٹ میں لاتے رہتے ہیں. اور یہ عوامی ٹریکٹر اسکیم تھی, جو عوامی ٹریکٹر اسکیم تھی اس کے تھرو یہ کرپشن ہوئی تھی. اس کے بعد میگا کرپشن کیس سامنے آیا. جے آئی ٹی نے ریسنٹلی 2 سے 3 سال پہلے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس میں سارے اسکینڈل کرپشنز کے ریلیٹڈ کھل کے سامنے آ گئے. 2015 میں ایف آئی اے کے پاس یہ رپورٹ آئی تھی اور 2018 میں جو اسپیسیفک انویسٹیگیشن ہوئی اور 800 سے 900 پیجز کے ڈاکومنٹ جو سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے. 11,500 اکاؤنٹ کی انالائسس کیا گیا. ان میں ہزاروں اکاؤنٹ کی ملین اور بلین کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. اس میں تقریباً 100 سے زیادہ فیک اکاؤنٹ تھے جس کو ایک اومنی گروپ کے تھرو یہ چلا رہے تھے اور وہ اومنی گروپ کے تھے. اور بحریہ ٹاؤن کو ان لوگوں نے اس ٹائم 11,257 ایکڑ غیر قانونی زمین الاٹ کی گئی, صرف اور صرف 1 بلین کے عوض. انہوں نے 15 سے 20 ملین کی جو جائیداد تھی, جو غیر قانونی زمینیں تھیں, وہ الاٹ کی گئی. اس کے بعد ہزاروں اکاؤنٹ سے جو سامنے آئے, جے آئی ٹی نے جو رپورٹ بنائی تھی اس میں وہ سارے درج تھے. کیسے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا یہ ٹرانزیکشنز کے ذریعے, ماڈلز کے تھرو منی لانڈرنگ ہوتی رہی, اور ایسے ہی یہ کیس چل رہے ہیں ابھی بھی. دیٹ اٹس فرام مائی سائڈ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is Iftikhar and my rule number is 41. So today my topic is recommendation. بیسیکلی ریکمنڈیشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا, مطلب اپنی رائے دینا اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا. مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں ریکمنڈ کرنا, لائک جیسے ہمارا ٹاپک ہے جو کرپشن کے بارے میں ہے, تو اس میں اپنی رائے دینا کرپشن کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے تو اس کو کیا سزا دینی چاہیے یا پھر کرپشن کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اس میں ہمارے پاس کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں, جس میں پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ کرائٹیریا ڈیولپمنٹ فار دی اسسمنٹ آف کرپشن اینڈ ادر سوشل ایشوز. اس میں یہ ہے کہ اس کا ہمیں ایک ایسا کرائٹیریا, ایسا پلان یا ایسا طریقہ ڈیولپ کرنا چاہیے جس میں کرپشن کو اور دوسرے سوشل ایشوز کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا جائے. اینڈ سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹو ایچ اینڈ ایوری لیول آف آرگنائزیشن از پریئر constituting it as the crucial part of the every department. اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو احتساب ہے وہ ہر لیول پر ہونا چاہیے, ہر لیول پر احتساب ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن جہاں بھی کام کر رہی ہے, یہ جس لیول پر بھی کام کر رہی ہے, اگر وہ کرپشن یا کوئی دوسرا غلط کام کرتی ہے تو اس میں اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے. مطلب کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے, چاہے وہ امیر ہو یا پھر غریب ہو. اگر کوئی ہائر لیول پر بھی کرپشن کرتا ہے, مطلب کوئی افسر یا کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ سے, تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے. اور اگر کوئی غریب کرپشن یا لوور لیول پر کوئی بھی کرپشن کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے. تو اس جو سزا غریب کو دی جاتی ہے تو سیم وہی سزا امیر کو بھی دی جائے. اور جو تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے پینلٹیز آر ڈیزائنڈ ٹو میک پیپل کانشیس اباؤٹ دیئر فیکٹس. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پلان بنانے چاہیے لوگوں کے لیے کہ اس میں وہ اس میں کہ وہ اپنی حقیقت کے بارے میں, اپنے فیکٹس کے بارے میں کانشیس ہیں یا نہیں ہیں. جو فورتھ پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے لاز اینڈ ریگولیشن. لاز اینڈ ریگولیشن آر بلڈ
for the strict punishment regarding corruption. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے، جس پر بھی کرپشن ثابت ہو، تو اس کو اسٹرکٹ پنشمنٹ دی جائے، مطلب کہ اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اس میں جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کرپشن کرتا ہے، مطلب کہ اگر لائک جیسے کوئی پرائم منسٹر کرپشن کرتا ہے، تو اس سے جو اس نے جتنی کرپشن کی ہے اس سے دگنا واپس لینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو 5 سال کی سزا سنائی جائے۔ اینڈ جو تیسرا پوائنٹ میرا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پارٹی کو ختم کر دیا جائے، کہ آنے والے کسی بھی الیکشن میں وہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکے اس کی پارٹی، کہ اس کی پارٹی کو سرے سے ہی ختم کر دیا جائے۔ تو اور اگر ٹھیک اسی طرح اگر کوئی گورنمنٹ ملازم یہ کرتا ہے تو اس کو بھی یہی سزا سنائی جائے کہ اسے جاب سے بھی فارغ کر دیا جائے، اور اگر اور آگے بھی کسی ڈپارٹمنٹ میں جاب نہ کر سکے۔ قانون مطلب کہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، اور اگر ایسی کوئی پالیسی بنائی جائے اور ایسا کوئی سسٹم کیا جائے تو میرے خیال میں کرپشن کو کافی حد تک روکا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر جو بھی بندہ جس ڈپارٹمنٹ میں جس لیول پہ بیٹھا ہوگا اسے پتہ ہوگا کہ میں یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، تو اس لیے وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا اور سوچ سمجھ کر کام کرے گا، اور وہ کرپشن سے دور رہے گا۔ اور جو 5th پوائنٹ ہمارے پاس ہے the laws that accompany penalties and punishment must be applicable at each level۔ اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی قانون بناتے ہیں تو وہ قانون سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، امیر غریب کے لیے وہ قانون ایک جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو قانون ہے اس میں اگر کوئی لوور لیول پر بندہ کرپشن کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، بٹ اگر کوئی ہائر لیول پر کرپشن کرتا ہے، جیسے کوئی آفیسر یا کوئی پولیٹیشین کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی پالیسی بنائی جائے جس میں سب کے لیے ایکول قانون ہونا چاہیے، سب کو جو سزا ہے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے، ایک جیسی سزا سنائی جائے۔ اینڈ جو 6 پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ an attempt to manipulate outcomes such as policy and regulating may fail۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں ہمارے پاس کوئی اور طریقہ اس کے لیے ہونا چاہیے جو اس کو ریگولیٹ کر سکے۔ لائک اگر ہمارا جیسے فار ایگزامپل اگر ہم پلان اے بناتے ہیں، ہمارے پاس پلان اے ہے اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس پلان بی یا پلان سی ہونے چاہیے۔ اوکے، السلام علیکم، مائی نیم از محمد مجاہد، میرا رول نمبر 50 اور میرا پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے کنکلوژن۔ کرپشن میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کنکلوژن میں کہ کرپشن نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے آن سوسائٹی اور اکانومی پہ، یہ ہمیشہ ہی سوسائٹی اور اکانومی کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہے کرپشن از اے کرس، کرپشن ایک لعنت ہے اور ایک بری عادت ہے معاشرے کے لیے، اور پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ کرپشن پائی جاتی ہے۔ تیسرا نمبر پہ ہے کرپشن کلین اپ ریکوائرز انسٹیٹیوشنل ریفارم۔ پاکستان میں اس وقت کرپشن کی کلین اپ کی ضرورت ہے اور انسٹیٹیوشنل ریفارم کی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ انسینٹیو اسٹرکچرز کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور سوشل نیڈز اور آؤٹ کمز کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ کرپشن گورنمنٹ کو بہتر کام کرنے کے لیے، فلاحی کام کرنے کے لیے روکتی ہے، کرپشن کی وجہ سے اکثر پروجیکٹ مکمل نہیں ہو پاتے۔ اور نمبر 5 پہ ہے کرپشن کمپلیٹلی اسپائلڈ، مطلب کہ کرپشن کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے پاورٹی، ان امپلائمنٹ اور ہنگر وغیرہ انکریز ہوتے ہیں، جو کہ سوسائٹی اور معاشرے کے لیے ایک برڈن بنتا ہے اور مشکلات اور مسائل کا سبب بنتی ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے کہ کسی بھی فارم میں ہو کرپشن، چاہے سوشلی ہو یا اکانومیکلی ہو، تو اس میں بہت
سوسائٹی اور تہذیب کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے کہ کرپشن جو ہے آج کل فیشن بن چکا ہے۔ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ کرپشن ہو رہی ہے اور تقریباً تمام طبقے کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بندے تک کرپشن ہو رہی ہے، اس لیے آج دنیا میں فیشن ہے کرپشن۔ اس کے بعد ہے ریفرنس وہ چیز ہے جہاں سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں یا اکٹھا کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے ویکیپیڈیا اور اس کے بعد ہے بریٹینیکا اور 3rd نمبر پہ ڈان، اس کے بعد دی نیوز، ORF آن لائن .org اور اس کے بعد ہے دی نیوز، اس کے بعد ہے google.com اسکالر ہے اور اس کے علاوہ conf-irnd.org اور اس کے بعد ہے کہ کچھ پوائنٹ ہم اپنی طرف سے بھی ایڈ کیے ہیں جو زرداری ایرا میں کرپشن کے لحاظ سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہ ریفرنس ہیں جو کہ ہم نے ڈیٹا پٹ کیا یہاں سے کیسے۔ یہ مارکس ڈسٹریبیوشن ہے جو کہ ہمارے گروپ لیڈر نے گروپ ممبر کی پرفارمنس کی بیس پہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، یہ اوور آل پرفارمنس کی بیس پہ ہیں۔